الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے پہلے نبی و آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، قرآن عظیم کے پارہ نمبر 21 رکو نمبر 3 آیت نمبر 69 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے من جہد فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس کا مختصر اور سلیس ترجمہ یہ ہے، بے شک جس نے ہم میں جستجو کی ہم اسے سیدھے راستے پر چلاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے بندوں میں سے، ایمان والوں میں سے جو میرے جستجو کرتا ہے تو ہم اس کے لیے سیدھا راستہ متعین کر دیتا ہے، سیدھا راستہ مہیا کر دیتا ہے. سرتاج اولیاء سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، جس نے اللہ اور اللہ کے راستے میں جستجو کی تو اللہ انہیں سیدھے راستے پر گامزن فرمایا، سیدھے راستے پر ہدایت فرمایا، سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ بتایا اور اس پر چلا. سرکار اعلی حضرت غوث اعظم دستگیر کے شان میں فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا. اور فرماتے ہیں غوث اعظم کی ایک جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سیدنا غوث اعظم کی اس کرامت کو بیان فرمایا ہے کہ جب غوث اعظم نے فرمایا قدمی ھذا علی رکبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے، تو سیدنا خواجہ غریب نواز نے کہا لا بل عینی ورعاسی، نہیں بلکہ آپ کا قدم تو میرے گردن بلکہ میری آنکھ اور میرے سر کے اوپر ہے. سیدنا غوث اعظم کے زمانے میں جہاں ہزاروں اولیاء کرام تھے، ان میں سے ایک ولی تھے جس کا نام شیخ احمد بن جام. شیخ احمد بن جام اتنے بڑے ولی تھے کہ جب وہ کہیں جاتے تھے تو کسی رکشے پر نہیں، کسی گاڑی پر نہیں، کسی ٹرین سے نہیں، کسی پلین سے نہیں،
بلکہ ان کے سواری کے لیے ایک شیر ہوا کرتا تھا، ایک باغ ہوا کرتا تھا، وہ شیر کے اوپر سواری کر کے جایا کرتے تھے۔ جب اس نے یہ اعلان سنا کہ عبد القادر نے کہا میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عبد القادر کتنے بڑے پائے کے ولی ہیں اور میری کس طریقے سے وہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ اور اس نے بغداد جانے کا ارادہ کیا، اپنے شیر پر سوار ہوا اور اپنی شان و شوکت کے ساتھ جب وہ غوث پاک کے دربار پہ جانے لگا اور اپنے معمول کے مطابق جب ایک منزل دور رہا تو اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے عبد القادر سے کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں اور میرے شیر کے لیے وہ ایک گائے کا انتظام کرے۔ سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں شیخ احمد بن جام کا جب خادم آیا، انہوں نے کہا کہ میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور ان کی سواری کے لیے جو شیر ہے یہ گائے کا بھی انتظام کر دے۔ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادموں سے فرمایا کہ شیخ احمد بن جام کے شیر کے لیے یہ گائے کا انتظام کر دو۔ یہ خادم گائے کو لے کر کے چلا، غوث اعظم کے خانقاہ میں پلنے والے ایک دبلا پتلا کتا وہ بھی اس گائے کے پیچھے پیچھے ہو گیا، اور جب اس منزل پہ پہنچا تو شیخ احمد بن جام سینہ تان کر کے کہا دیکھو دیکھو کہ میرا رتبہ کتنا زیادہ ہے، میرا مرتبہ کتنا زیادہ ہے کہ عبد القادر جس نے کہا میرا قدم تمام ولی کے گردن پر ہے، آج میری تعظیم تو کیا، میرے سواری جو شیر ہے تو میری سواری کے لیے ایک گائے کا انتظام کر دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنقی کا پالتا ہوا وہ پالتو کتا دبلا پتلا جب آگے بڑھا اور شیر نے جب گائے کے طرف بڑھا کہ اسے کھائے، اس پر حملہ کرے، تو ایک ہی مرتبہ چھلانگ لگاتے ہوئے کتے نے اس شیر کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب اس شیر پر حملہ کر دیا اور اس کا پیٹ پھاڑ دیا، کتے نے اس شیر کو وہیں پہ ختم کر دیا۔ اور شیخ احمد بن جام نے دیکھا کہ عبد القادر کے خانقاہ میں رہنے والا کتا جس کا اتنا مرتبہ ہے، جس کی اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ میرے شیر کو پھاڑ ڈالا ہے، تو عبد القادر جیلانی کا مرتبہ کتنا ہوگا، غوث اعظم کا مرتبہ کتنا ہوگا، تاج الاولیاء کا مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا، غوث سمدانی کا مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اور پھر وہاں سے روانہ ہوا، غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور قدم میں گر گیا، کہا کہ یقیناً آپ ایسے ولی ہیں کہ جس کا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ اسی کرامت کو میرے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔